شیاطین جو ہیں ان شاعروں پہ نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم پہ آمد ہو رہی ہے، آمد آمد ہو رہی ہے، آمد بلیو کریں آمد. تو یہ آمد جو ہو رہی ہے کہاں سے ہو رہی ہے صاحب؟ خود کہہ رہے ہیں وہ. اور کہہ لیں عام دنوں میں شاعری کر بھی نہیں سکتا ہوں، ذرا جب زخم ذرا زیادہ ہو جاتا ہے، جب خوب لپٹ جاتا ہوں میں اپنی مایوسی میں لٹک جاتا ہوں، ابلیس کے پھیٹے میں آتا ہوں، تب آمد شروع ہوتی ہے، تب بری طرح نازل ہوتا ہے شیطان. بہت دوڑ دوڑ آتے ہیں، شروع کھڑا کرتا ہاتھ پہ چلنے لگتے ہیں، لکھ لکھ کے لا رہا ہے. مطلب آپ تو مذاق سمجھ رہے ہیں، سیریسلی ہو رہا ہے یہ. میں جانتا ہوں میرے ہیں جان میں ارد گرد کے لوگ جو شعر و شاعری سے انوالو ہیں، وہ خود بتا رہے ہیں مجھے، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، جو سچ ہے جو میں وہی بول رہا ہوں، کہ ان کی انفارمیشن انہوں نے مجھے سچ سچ بتایا کہ بھائی میرے ساتھ یہ ہے. وہ اپنا دکھ بتاتے ہیں، زخم بتائیں، کہتے ہیں اصل میں تم کو شعر اس لیے سمجھا، تم نے ابھی جھٹکا نہیں کھایا ہے، تمہیں ابھی دکھ نہیں ملا ہے. یہ نہیں سمجھ رہا کہ ہمیں بھی دکھ ملا ہے، کیونکہ ہم ہر انسان دکھ میں، کون انسان ہے جس کو دکھ نہ ملا ہو. لیکن یہی تو پورا لیکچر ہے کہ شیطان اس دکھ کے اندر لپٹ کے کانفرنٹ کر دیتا ہے ٹروتھ کو. اسی سے تو بچنا ہے ہم نے، کہ زخم تو لگ رہا ہے، دکھ تو لگیں گے، لیکن جواب اللہ ہی اس کے رسول کو دینا ہے، رسپونڈ. یہی تو لیکچر ہے پورا، کہ شیطان آپ کو کہاں لے جا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ وہاں سے لوٹنے کا سوچ ہی نہیں رہا آدمی، وہیں سے تو نکلنا ہے باہر. تو یہ کہہ رہا ہے کہ شیاطین جو نازل ہو رہے ہیں جھوٹے پر، بہتان لگانے پر، گناہگار پر، اور جو شاعر ہیں شاعری کر رہے ہیں وہ ٹیمپٹیشن کی اتباع کرتے ہیں. اب یہ سمجھ لیے کوئی بھی شعر و شاعری کرنے والا آدمی، اس کو میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، کوئی بھی الفاظ یا جملہ سینٹنس جو وہ بناتا ہے، سورہ شورى کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ. اور شیاطین اس کے ساتھ نازل نہیں ہوئے، اور نہیں وہ ان کے لیے پسندیدہ تھا، اور نہیں اس کی وہ استطاعت رکھتے ہیں، بے شک وہ اس کی سماعت سے ضرور محروم کیے گئے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہے ان لوگوں کو جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ باقاعدہ اللہ کی آیات کی جو روح سامنے آتی ہے یا اس کی انڈرسٹینڈنگ سامنے آتی ہے، تو کہتے ہیں یہ شیطان سامنے کھڑا ہوا میں گمراہ کر رہا ہے. تو اللہ کہہ رہے شیاطین اس کو لے کے نازل نہیں ہوئے، یعنی آیات کی جو روح ہے شیاطین لے کے نہیں جا سکتا، اور وہ کہہ دیا اس کے ساتھ نہیں ہے، اور نہیں اس کے لیے پسندیدہ، نہیں اس کی استطاعت ہے. شیطان کبھی بھی اللہ کی آیتیں بیان اس کی روح نہیں بیان کر سکتا، یہ انڈرسٹینڈنگ اس کی نہیں بتا سکتا. بتانا یہ چاہ رہا ہوں شیاطین اس کا کام نہیں، شیاطین کا یہ وہ استطاعت بھی نہیں رکھتے، اس کو چھو بھی نہیں سکتے، اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ خواہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں. سورہ تکویر 81:19 اس کی 25, 26 اور 27 انہو لقول رسول کریم وما هو بقول الشیطان الرجیم فأین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین. بے شک یہ رسول کریم کا قول کہاوت ہے، اور وہ شیطان رجیم کیے ہوئے کا قول کہاوت کے ساتھ نہیں ہے، پس تم کہاں جا رہے ہو؟ اگر یہ ہے تو سوائے جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے. یعنی یہ سمجھنا کہ یہ قرآن جو ہے، یہ جو بیان ہوتا ہے، اس کی وضاحت ہو رہی ہے شیطان کر رہا ہے. یہ سب باتیں جو اللہ تعالیٰ جو آیات میں بتاتا ہے کہ بھائی یہ کہاوا رسول کا ہے، آیات یہ کسی شیطان کا کہاوا نہیں ہے. اس کو باقاعدہ یہ سمجھنا کہ شیطان بول رہا ہے، شیطان کی وضاحت ہے، یہ شیطان کر رہا ہے، سمجھنے غلط ہے. یہ لوگ باقاعدہ سمجھتے ہیں گمراہ کرنے کا کام شیطان کا ہے نا. کس کا کام ہے گمراہ کی؟ لیکچر پورا سن رہے ہیں شیطان کے اوپر آپ. یہ سب کون کرے گا؟ شیطان کو کون ایکسپوز کر سکتا ہے؟ جو جان دے گا قرآن کو، یہ شیطان کو پڑھے گا، شیطان کو سمجھے شیطان کیسے اٹیک کرے گا، وہی تو بتائے گا. ورنہ کہاں بتا رہے شیطان کے اوپر؟ کون بتا رہے شیطان کیسے حملہ کرتا ہے؟ اب یہ دیکھیے ہمارے ساتھ اب سلسلہ شروع ہو رہا ہے شیطان کا کنٹینیوس. اور زخرف 43 اس کی 36 اور 37 وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور جو کوئی ذکر رحمان سے آنکھیں بند کرے گا، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیں گے، پھر وہ اس کے قریبی ساتھی ہو جائے گا، اور بے شک وہ اللہ کے راستے سے روکتے رہیں گے، اور وہ گمان کریں گے کہ وہی ہدایت یافتہ ہیں. اب ایک اور بات آئی سامنے کہ ذکر رحمان سے آنکھیں بند کرنا. اب دو طریقے سے ذکر رحمان سے آنکھیں بند ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن آج تک ترجمے سے پڑھا ہی نہیں ہے، انہوں نے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ انہیں ہے ہی نہیں، تو وہ ذکر رحمان سے آنکھیں بند ہیں ان کی. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے آیتوں کی وضاحت ہو گئی پھر بند کر لی آنکھیں. یہ میں بتا رہا ہوں ہر ایک کے ساتھ ہو رہا ہے.
تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ذکر رحمان سے فوراً آ کے بند کیسے کھٹکھٹ کر دوا دیتا ہے شیطان 1 منٹ میں، تو جیسے ہی بند کیا لگا تمہارے اوپر شیطان مسلط ہو جائے گا، اور شیطان روکتا ہے راستے سے، اور وہ گمان کرتا ہے کہ وہ صحیح ہدایت یافتہ ہے، اور ساتھ میں قریبی دوست بن جاتا ہے. تو وہ پیچھے ہم پڑھ چکے، وہ امپورٹ کرتا ہے برائیاں، اپنے اسکول آف تھاٹ کو امپورٹ کراتا ہے، خیالات کو امپورٹ کراتا ہے، ہر بات کمزوریوں پہ نگاہ رکھواتا ہے، اور جناب وسوسے دلواتا ہے، گمان دھوکہ دیتا ہے، آپ کی کمزوریوں کو سامنے لاتا ہے، دوسری کمزوریوں کو سامنے لانا، اس چکر میں الجھا دینا، یہ شیطان ہے. ذکر رحمان سے آگے بند ہو گئے. ذکر رحمان کے اللہ کی آیت کی جو روح تھی، جو سمجھائی جا رہی تھی، اس سے ہٹا دیا، کوئی اور بات میں لگا دیا دماغ. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو ذکر رحمان سے آگے اللہ کہہ رہا ہے جو بند کرے گا اس کے اوپر شیطان ہوگا، جو بولے گا وہ شیطان بلوائے گا. یہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرانا سکھایا جا رہا ہے کہ آپ پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ جو بول رہے ہیں آپ ہیں کون. آپ وکٹم، آپ سے میں اور آپ سب کی بات کروں، وکٹم پہلے تو ہم شیطان کے ہیں. ہمارا سب کا پہلے کانٹیکٹ شیطان سے ہوا ہے، اس نے تو ہماری میں بنائی ہوئی ہے. اب اس میں کے لے کے آپ پڑھنے آ رہے ہیں کتاب اللہ کی، سب کی میں بنی ہوئی اس سے. اب جب اللہ کی کتاب میں آیت وضاحت کر رہی ہے تو آپ اس کو سمجھے کہ کس طرح میں وکٹم ہوں اس کا. لیکن اگر ایسا نہیں کریں تو پھر وہ واپس آ جاتا ہے اوپر، اور میرے ساتھ تھوڑی وہ لڑ رہا ہے آیات کے ساتھ. آیات کو آپ باہر نکال دیتے ہیں اپنی ذات سے. آیات جو اللہ کی آیت کی جو سینس اور روح ہے اس کو دھکا دیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں. یہاں لکھا ہے ذکر رحمان سے آنکھیں بند کی، کیسے بند کی؟ آیتیں سب باہر گئیں. اور آیات کو کثرت سے یاد کرنا، کثرت سے اپنے ذہن میں گھمانا، کثرت سے ان کی ایسنس کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہی جہاد ہے. دیکھنے میں دماغی زندگی گزر جائے گی. یہ سمجھے آپ، یہ شیطان اس طرح دماغ کرواتا ہے کہ خود کو تو بالکل اس نے کہا میں تو ہوں ہدایت یافتہ. یہ تو کنفرم پکی بات ہے، اپنے کو ہدایت یافتہ سمجھانے والا شیطان. اور آنکھیں بند کروا رکھی ہیں کس سے؟ ذکر رحمان سے. جب ذکر رحمان سے آنکھیں بند ہو گئی تو اب آپ کے پاس کرائیٹیریا جج کرنے کا ہے ہی نہیں سوائے شیطان کروائے گا. اب اس شیطان کو ترنے و تروانے کا بھی طریقہ اللہ بتائے گا. سورہ نیل 16 اس کی 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. پر جب بھی تو قرآن پڑھے بس اللہ کی پناہ مانگ شیطان رجم کی وجہ سے. بے شک اس کی سلطانیت ان لوگوں پر ہرگز نہیں ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں. بے شک اس کی سلطانیت تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس کو اپنا ولی سرپرست بناتے ہیں اور اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اب جب ذکر رحمان سے آنکھیں بند تو شیطان مسلط ہوا اور اس نے راستے سے روکا، ہدایت یافتہ سمجھوا رہا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں، جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو آپ کیا کہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم نے بچپن سے سیکھا ہوا ہے، قرآن پڑھنے سے پہلے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے جب یہ کہیں اس کے پیچھے اللہ نے کہا نا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، کہ جب بھی پڑھو قرآن اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ. یہ بات جو کہی جا رہی ہے اس کی پیچھے سینس سمجھیں کہ آپ یہ سمجھے جیسے ہی آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو آپ کے ذہن میں خیالات آ جائیں گے بہت سارے، کیونکہ وہ خیالات تو چل ہی رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور جو خیالات ہمارے ساتھ چل رہے ہیں وہی تو ہمارے زخم ہیں، وہی ہماری مایوسیاں ہیں، وہی ہمارے پرانے مطلب شیطان کے اتباع کی پرسنالٹیز ہے. ایون آیات سامنے آئی تو اس کے بارے بھی پرانے کو خیال رکھا ہوا ہے کہ اس آیت کا مقصد تو وہی ہے، پتہ ہے مجھے. یہ سب باتیں سب رکھی ہوئی ہیں، یہ باتیں ساری ذہن میں چل رہی ہیں. تو جب آپ نے کہا اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، تو ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس سے مجھے موت دے گا اور قیامت کے روز مجھ سے سوال کرے گا، وہ اللہ. ایسے ہزاروں آیتیں اللہ کے بارے میں، لیکن کم سے کم اس وقت یہ تو سمجھ لیں کہ یہ کس چیز سے روکنا ہے میں نے، کس کی پناہ میں جاؤں میں. کیا اللہ کی پناہ میں بیٹھ کے ساری گندی باتیں آ رہی ہیں آپ کی اعوذ باللہ پڑھ کے؟ یہ کس طرح کا اعوذ باللہ پڑھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے تو میں بیسیکلی پڑھ رہا ہوں مگر مین نہیں کر رہا. میں مین سمجھتے ایک بات کو مین کرنا، مقصد اس کو ریالٹی میں سمجھنا کہ اعوذ باللہ میں نے پڑھا تو میں باقاعدہ پڑھ رہا ہوں ایسے کہ میں واقعی جس نے مجھے پیدا کیا ہے
اور جس کی میں جواب دہ ہوں قیامت کے روز، اسی کے لیے میں نے مانگا اللہ تعالیٰ سے پناہ، اس کی میں پناہ میں جاؤں، پروٹیکشن میں جاؤں، تاکہ مجھے اللہ کے کلام کی آیات کی وضاحت ہو۔ تو یہ کنڈیشن ہے، اس کی پیچھے پری ریکوزٹ ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنے کا، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ اس کا مین کر کے پڑھیں، کیونکہ آگے کہتا ہے بے شک اس کی سلطانیت ان لوگوں پہ ہرگز نہیں ہے جو اللہ پہ توکل کر رہے ہیں، وہ ٹرسٹ ہی اللہ پہ کر رہے ہیں، اللہ ہی کی سوچ پر توکل، اللہ ہی کی بات پر توکل ہے، انسان پر نہیں ہے۔ تبھی آپ کو اللہ کی بات سمجھ میں آئے گی، تبھی انسان کا اتنا بڑا کیمرہ ہٹے گا سامنے سے، تب اللہ کی بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ تو بیٹھا ہوا سامنے وہ بنا کے کیمرہ، پتہ نہیں کیا کیا بنا کے۔ تو اسی کانٹیکس میں کہہ رہا ہے کہ تم بے شک اس کی سلطانیت اس پر ہرگز نہیں ہے جو اس پر توکل کرتے، اس کی سلطانیت تو ان لوگوں پر ہے جو اس کو اپنا سرپرست مانتے ہیں، جو اپنا اس کو پروٹیکٹر سمجھنے کی اس پہ سلطان اتھارٹی ہے شیطان کی۔ جس کو اللہ کہے ذکر رحمان سے آنکھیں بند کی، وہ ان کا دوست بن گیا، پروٹیکٹر بن گیا، یہاں دوست بنا، اور اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اچھا، اب یہ شیطان کے وار چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتے جا رہا ہے کیسے اس کو کانٹرڈکٹ کیسے کرنا ہے۔ سورہ اعراف 7 اس کی 200، 201 اور 202۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ اور اگر تجھے شیطان کی ترغیب سے کوئی ترغیب ہو، پس اللہ سے پناہ مانگ، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جب وہ شیطان کے چھونے سے اس کے گھیرے میں آ جائیں تو وہ اللہ کی آیت کو یاد کریں، پس ان کو بساط مل جائے گی، اور ان شیطانوں کے بھائی بند انہیں غلط کرنے میں پھیلاتے ہیں، پھر وہ اس میں کمی نہیں چھوڑتے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ بتا رہا ہے، دیکھیں شیطان پہلا ہم نے بتایا وسوسہ کا آ گیا، اس سے پہلے آگے ذکر رحمان سے آنکھیں بند، اب وہ ترغیب دیتا رہتا ہے۔ ترغیب کا مطلب کوئی ایسی بات کیسی، کوئی ایسے جس پہ آپ بلک اٹھے، اور جب تجھے شیطان کی ترغیب، کوئی بھی ترغیب ہو، پس اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہ سننے والا جاننے والا۔ دوسرے ایک اور چیز ہے آگے جو نیکسٹ آیت میں، وہ خاص بات ہے کہ وہ گھیرے میں لے لیتا ہے خیالات جو ہیں آپ کے، کنٹینیوس گھیرے میں۔ ایک فرض کریے بعض دفعہ تو ہوتا ہے مختلف خیالات آ رہے ہیں غلط سلط، ایک اسپیسیفک خیال ہوتا ہے جو غلط ہے، آف کورس وہ کنٹینیوس آپ کے ذہن میں چلتا رہتا ہے، تھوڑی دیر بعد وہی آئے گا، پھر اس کو سولو کرنا چاہے گا آدمی سوچ کے اپنے ذہن سے، مگر پھر وہی واپس آ جائے گا۔ تو وہ گھیرے میں جو لیا ہوا ہے شیطان نے، خاص خیال کو گھیرے میں آتے رہتے ہیں خیالات ذہن میں، یہ خیالات میں تو آتا ہے شیطان، اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تقوی، جو بے شک جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جب وہ شیطان کے چھونے سے اس کو گھیرے میں آ جائیں تو وہ اللہ کی آیت یاد کریں۔ اب اللہ کی کون سی آیت یاد کریں گے؟ نہیں، اعوذ باللہ تو یاد کریں گے، وہ تو قرآن پڑھنے سے پہلے۔ وہ جو گھیرا لگا رہا ہے جس چیز کا، یعنی جس چیز کے بارے میں آپ کو دکھ پہنچا رہا ہے، یا جس چیز کا آپ کو غلط کی ترغیب دے کہہ رہا ہے غلط کرنے، اس سے کانٹرڈکشن میں آپ نے آیت یاد کرنی ہے۔ یہ میں نے بتا دیا گھیرے سمجھے، گھیرے کے مطابق آپ کو آیت پتہ ہونی چاہیے، پہلے سب سے پہلے آیت، تو آپ کو اس سے ریلیونٹ آیت جب پڑھیں گے تو وہ گھیرے سے نکلیں گے باہر۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ اور یہ شیطان جو ہے، ان کے بھائی بند جو ہیں، انہیں غلط کرنے کے میں پھیلاتے ہیں، مطلب ان کو غلط کر کے پھیل نہیں آتا، آدمی کہتے ہیں نا چمار ہو رہا ہے غلط کام کر کے، پھیلاتے ہیں، پھر وہ اس میں کمی نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، یہ بھی بات سمجھیں، یعنی شیطان جو ہے وہ آپ کو ترغیب کرنے میں، یا آپ کو گھیرے میں لینے میں، یا برا کرانے میں، اس میں کمی نہیں کرتے وہ۔ اچھا، اب جناب المومنون 23 اس کی 96، 97، 98۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربک ان یحضرون۔ برائی کا دفاع، واعوذ بک ربی ان یحضرون، برائی کا دفاع اس کے ساتھ کر جو احسن ہے، ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں، اور کہہ دے اے میرے رب میں شیطان کے اچانک متحرک کرنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر رہیں۔ اب یہ دیکھیں کتنی بہترین بات ہے، اگر آدمی کو سمجھ جائے،
آج یہ کبھی بھی کہ برائی کا دفاع اس کے ساتھ کر جو احسن ہے. یہ برائی کا بدلہ آپ کس طرح کر رہے ہیں؟ بہت بڑھ کے برائی. قرآن آیتیں جاننے کے بعد, روح سمجھنے کے بعد, شیطان کی اتباع کر رہے ہیں جاننے کے بعد, آنکھیں بند کر رہے ہیں شیطان. بلیو کریں آپ. تو سمجھانا چاہ رہا ہوں, اگر زندگی میں آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں سکون سے گزارے, سلامتی کے اندر, تو اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو آپ اچھا کریں. بلیو کریں, اتنا کریں کہ شرمندہ ہو جائے. یہ نہیں کہ آپ ڈر رہے ہیں خوف میں, آپ کرنے دیں اس کو, کہاں تک کرے گا. تو قرآن میں آپ نے دیکھا میاں بیوی تعلقات میں ایک آیت ہے کہ اگر وہ دشمنی پہ آ جائے تو تم درگزر کر دو, معاف کر دو, مصافحہ کرو. یہ ہے اصل رول کہ زندگی میں اللہ کا قانون کو فالو کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی, عورت یا مرد یا معاشرے میں اگر آپ کا دشمن آ جائے, آپ اس سے اچھا کیے جائیں. یہ پریکٹیکل کرنا ہے. یہ بات سمجھے, پریکٹیکل. اور اس کو فائدہ نہیں, آپ کو فائدہ ہوا. کیونکہ اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کرا اور یہ کہہ کے چلا گیا ہے اور میں کچھ کر نہیں سکا, اب بیٹھے, اب آپ نے پلاننگ شروع کری کہ کیسے میں اس سے بدلہ لوں, اور یوں سوچ, اور اکیلے بیٹھ کے پلاننگ شروع کر دی آپ نے. اب یہ جتنی دیر آپ پلان میں, وہ جا کے ادھر سو رہا ہے, یہاں بیٹھے پلاننگ کروں, یہ کروں میں, وہ, یہ سب کیا ہو رہا ہے. یہ جتنی دیر آپ, اب پھر ایک پلان دیکھا یار نہیں کمزور پڑ جائے, پکڑا جاؤں گا, پھر دوسرا پلان بنایا, پھر دوسرا, تیسرا, اب یہ دن رات سوچ جا رہا میں کیا کروں, ریونج از سویٹ, اور جناب میں دھوئی چلا کوشش میں لگا ہوں, کنٹینیوس نان سٹاپ آپ پلان کر رہے ہیں, اپنے کھوپڑے کو خراب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ سے کنسرن نہیں ہے, قرآن سے کوئی کنسرن نہیں ہے. تو یہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں میں اس پرنسپل کو کہ اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے کیسے کرنا ہے, کہ اگر کوئی برا کر بھی رہا ہے تو آپ اس کو درگزر کر دیں. اور پھر یہ دیکھیے وَقُلْ رَبِّ اعوذ بک من ہمزات الشیاطین, یہ بڑا خطرناک ہے. یہ کہلاتا ہے, اور کہہ دے اے میرے رب میں شیطان کے اچانک متحرک کرنے سے تیرے پناہ مانگتا ہوں. یہ تو یہ سمجھ لیں امپلسو ایکشن, یہ کہ یہ جو اچانک حرکت کرائی شیطان نے, ایک دفعہ کرا دی اور آپ سے ہر وقت کراتا رہیے, پھر فائدہ کیا ہوا بھائی. آپ نے یاد بھی کر لی وَقُلْ رَبِّ اعوذ بک من ہمزات الشیاطین, کہ مجھے اچانک متحرک کرنے پہ شیطان سے اللہ تعالیٰ مجھے پناہ میں دے. یہ سب سلسلہ ہے بھائی. اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں, کہ وہ حاضر رہتے ہیں ایک دم تیار. یہ دیکھیے اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات کے وہ میرے پاس حاضر رہیں. جی حضور کیا چاہتے ہیں آپ. اچھا یہ سب باتیں جو تھیں یہاں کی دنیا کی ہو رہی تھی. اب جب ہم قیامت میں پہنچیں گے تو اس کی کچھ آیتیں ہیں, پھر انشاءاللہ ختم ہو رہا ہے. اور اس میں یہ خاص بات ہے کہ اس دن بھی کیا اللہ تعالیٰ تو آج ہمیں اس وقت کی نالج بھی دے رہا ہے کیا ہوگا. سورہ فرقان 25-26 وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. اور جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ شک پھٹ جائے گا, شک یعنی پھٹ جائے گا, اور فرشتے نازل ہوں گے نازل ہوتے ہوئے, اس دن بادشاہت حق کے ساتھ رحمان کے لیے ہوگی, اور وہ دن کافروں کے لیے سخت ہوگا. یعنی اس دن جب آسمان پھٹ جائے گا, شک ہو جائے گا, اور فرشتے اتریں گے ایک کے بعد ایک, فرشتے نازل ہوں گے, اور اللہ کی بادشاہت ہوگی اس دن. اور جو کافر ہیں یعنی جو یہاں پر آیتوں کا کفر کرتے آ رہے ہیں, ان کے لیے وہ دن بڑا سخت ہوگا. یہ آج ہم کو اس دن کے بارے میں ایجوکیشن ہے, تاکہ ہم اس دن اپنے آپ کو کافروں کی کیٹیگری میں تو نہ رکھیں نا کم سے کم. اور یہ دیکھیے یہاں پر میں نے ایک آیت بتا دی ہے. ویسے یہ جو آیت پڑھوں گا سورہ ابراہیم 14 اس کی 22 آیت, اس میں خاص بات یہ اس دن بھی اپلیکیبل ہے اور آج یہاں پر بھی اپلیکیبل ہے. شیطان کی یہ والی آیت جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے, غور سنیے گا. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل.
ان الظالمین لہم عذاب علیم. اور جب امر پورا ہو گیا تو شیطان نے کہا بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا حق کے ساتھ وعدہ، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا، پس میں نے تم سے وعدہ خلافی کی، اور میری تم پر کوئی سلطانیت اتھارٹی نہیں تھی سوائے یہ کہ میں تم کو دعوت دی، پس تم نے مجھے جواب دیا، پس اب مجھے الزام مت دو، اپنے آپ کو الزام دو، اور اب میں تمہاری فریاد رس نہیں ہوں اور نہیں تم میرے فریاد رس ہو، بے شک میں تو پہلے سے ہی اس کا انکاری ہوں جس میں تم نے مجھے شریک بنایا تھا، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ سمجھیے جب بھی جتنے ہم یعنی دھوکہ یا جناب فریب یا وہ ترغیب یا اشتعال، ہر ایکشن کے بعد جب بھی شیطان آپ کو غلط کام کرا دیتا ہے اور جب آپ کو یہ ایکشن ہو جاتا ہے تو اس کے چاہے لمحے بعد جب بھی اس کے بعد جب ہو جاتا ہے تو یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہ آپ کا اور اس کے ساتھ باقاعدہ ڈسکشن ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ بے شک اللہ نے جب امر ہو گیا تو شیطان نے کہا، یعنی جب وہ فیصلہ ہو گیا یعنی کام کر لیا آپ نے غلط، تو بے شک شیطان نے کہا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا حق کے ساتھ، یعنی آپ سے غلط کام کرا لیا تو اب کہہ رہے اللہ نے تم سے، اللہ کی بات کر رہا ہے وہ، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا حق کے ساتھ، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، یعنی برائی کی جب ترغیب کر رہا تھا تو میں وعدہ کر رہا تھا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، پس میں نے تم سے وعدہ خلافی کی، اب میں خلاف ہو گیا کہ تو اب میں اللہ کی بات بتا رہا ہوں، اور میری تم پر کوئی سلطانیت نہیں تھی سوائے کہ میں تم کو دعوت دیتا، یعنی برائی کرانے کی میں تمہیں دعوت دیتا سوائے اس کے میری کوئی تم پہ اتھارٹی نہیں تھی کہ میں تم بلاتا دعوت دیتا، بس تم نے مجھے جواب دیا، تم نے مجھے رسپونڈ کر دیا. تو برائی کی ترغیب کرنا یا کوئی بھی غلط کام کے لیے وہ تو آپ کو دعوت دیتا ہے کہ یہ ہو جائے غلط، یا آپ کو اچانک اشتعال میں لانا یا متحرک کر دینا، یہ سارے کام وہ کرتا ہے آپ سے، لیکن جب آپ کر جاتے ہیں تو یہ بولتا ہے پھر وہ بس اب مجھے الزام مت دو، اپنے آپ ہی کو الزام دو، مجھے کیوں الزام دے رہا ہو، کیونکہ حرکت تو تم نے خود کی ہے، ایکشن تو آپ کا ہو گیا غلط. جب آدمی ایکشن کر لیتا ہے تو ہی از ریسپانسبل. انویٹیشن کس نے بھی دی تھی؟ برائی جب کر لیتا آدمی تو برا کا ریاکٹ، جیسے کہ آدمی نے مرڈر کر لیا تو مرڈر کہہ گا بھائی فلانا مجھے جذبہ نے، فلانے میرے ساتھ زیادتی کی، اس نے برا بلا کہا، میں نے اس کو جذبے مان کے مرڈر کر دیا، تو وہ جذبہ تھوڑی سنیں گے، وہ مرڈر کیا آپ نے. تو میں یہ کہنا چاہوں برا عمل کرنے سے پہلے جتنی وہ ترغیب کر رہا ہوتا ہے، آپ کو وسوسے ڈال رہا ہے، ترغیب کر رہا ہے، اشتعال کا سب کچھ کرا رہا ہے بتا رہے، اور جب آپ نے حرکت کر لی تو یہ بول دے گا کیا مجھے کیا الزام، اپنے آپ کو الزام دو، اب میں تمہارا فریاد رس نہیں ہوں، تم میرے فریاد رس نہیں ہو، بے شک میں تو پہلے سے انکاری ہوں جس میں تم مجھے شریک کرتے ہو، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. کیسا زبردست لیسن دے رہا ہے شیطان. تو اب اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں 36, 60 اور 61 میں 62 اور 63 میں ہمیں بتا رہے ہیں، وہی وہ ڈے آف ججمنٹ کی بات ہو رہی ہے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین ونعبدونی ھذا صراط مستقیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اے بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ یہ کہ تم شیطان کی بندگی نوکری نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ صرف میری ہی تم بندگی کرنا، یہی صراط مستقیم ہے. اور تحقیق اس نے تم سے کثیر کے مزاج کو گمراہ کر دیا، پس کیا تم ہرگز عقل سے کام نہیں لوگے، یہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. اب اللہ تعالیٰ اس دن ہم کو بنی آدم کر کے خطاب کر کے یہ یاد دلا رہا ہے، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرنا. یعنی یہ بات یہاں ہمیں پتہ چل رہی ہے، لیکن وہاں سمجھ ہم اس کیٹیگری میں نہیں، بے شک تمہارا وہ کھلا دشمن ہے، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اس وقت کی بات یہاں پتہ چل رہی ہے، اور یہ کہ تم صرف میری بندگی کرنا ہے، یہ صراط مستقیم ہے. اور تحقیق اس نے تم سے کثرت مزاج کو گمراہ کر دیا. اب یہ مزاج کیا چیز ہے؟ اصل چیز یہ جبلن کثیرہ، یعنی سب لوگ یہ کہتے ہیں جب ان کو کوئی زیادہ آیت کی وضاحت ہوتی ہے، کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ بھائی میرا مزاج ذرا دوسرے قسم کا ہے. باقاعدہ اپنا مزاج بنا رکھا ہے کہ کیونکہ میں
کلچرلی یا خاندانی طور پہ یا اپنے اس طرح کے. ہمارے یہاں مزاج کچھ اس طرح ہے. بھائی آپ کون ہے یہ مزاج لے کے آگے گھر سے؟ یہ وہ شیطان نے جبلن کثیرہ کر رکھا ہے. تو اس مزاج کی بھی گردن کاٹیں آپ. یہ مزاج جو بنا رکھے ہیں جھوٹے جھوٹے, یہ شیطان نے بنائے ہوئے ہیں کہ اس نے کہہ دیا بھائی آپ تو اس لیے نہیں کہتے, آپ کا مزاج ہی ایسا ہی, آپ کا مزاج ہی کچھ اس طرح کڑوا. آپ ایک دم اشتعال میں آ جاتے ہیں, آپ کا مزاج ہے صاحب. بھائی میرا کیا مطلب مزاج جیسے؟ یہ مزاج بنا رکھا ہے. یہ کوئی چیز نہیں ہے, کوئی چیز مزاج بنا, مزاج ہی کو جبلن کثیرن کس نے کیا ہوا ہے؟ شیطان نے. تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا, اور تحقیق اس نے تم میں سے کثیر کے مزاج کو گمراہ کر دیا. کثرت سے لوگ جو ہیں اس مزاج کی وجہ سے گمراہ ہیں. آگے لکھا ہادی جہنم التی کنتم توعدون, یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا ہوا ہے. اور اس دن کیا ہوگا؟ الفرقان 25, 27, 28, 29. وَيَوْمَ يَعُضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اور اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا, اے کاش کاش میں نے فلاں فلاں کو ہرگز دوست نہ پکڑا ہوتا. تحقیق اس نے مجھے ذکر سے گمراہ کر دیا بعد اس کے کہ جب وہ میرے پاس آ چکا تھا, اور شیطان تو انسان کو چھوڑ جانے والا ہے. اب یہ اس دن جب یہ ساری بات ہو رہی ہے, بنی آدم سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے, تو جو اللہ کہتا ہے کافروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. تو اس دن ظالم یعنی جو ظلم کرتے ہیں اس دنیا میں اپنے اوپر, اپنی انگلیاں چبائیں گے اور کہیں گے کاش ہم نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا. رسول جو اللہ کی آیت کی وضاحت ہمیں ہو رہی ہے, یہ رسول کا قول ہے, اس کے ساتھ ہوتے ہم. اے کاش کاش میں نے فلاں فلاں کو ہرگز اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا. یہ فلاں فلاں کون ہے؟ اکیلے میں انٹیمیٹ فلاں فلاں کون ہے؟ انٹیمیٹ آپ کے انٹیمیٹ فرینڈ فلاں فلاں, ان سے دوستی کی ہوئی ہے. اور پھر یہ بات سمجھے لقد اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے مجھے ذکر سے گمراہ کر دیا بعد اس کے جب وہ میرے پاس آیا تھا. امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہ اللہ کی آیات کی انڈرسٹینڈنگ, اس کی ایسنس, اس کے سمجھنے کے بعد گمراہ کیا. کہ یہ مت سمجھیں کہ آیت کی اگر ہم پہ وضاحت ہو گئی تو ہم پاک دامن ہو گئے, اب ہمیں آیت سے ہمیں پتہ چلے ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا. اور گمراہ وہ بعد میں کر رہا ہے. آیات کی سمجھنے کے بعد, اس کی روح کے سمجھنے کے بعد زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے وہ گمراہ کرنے میں, اگر آپ نے اپنی واچ اور کیئرفلی نہیں چلے. یہ سمجھ لیں کہ یہ مت سمجھیں آیت کی ہمیں پتہ چل گئی تو ہم جان گئے. جاننے کے بعد ہی لکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہم نے رسول کا ساتھ نہیں دیا, بلکہ جب ہمارے پہ آیات کی وضاحت ہو گئی تب ہم زیادہ تگڑے ہوئے گناہ کرنے پہ آئے. نالج آنے کے بعد تحقیق اس نے مجھے ذکر گمراہ کر دیا بعد اس کے جب میرے پاس وہ آ چکا تھا, اور شیطان تو انسان کو چھوڑ دینے والا ہے. اب یہ تو دو دعائیں ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک تو ایوب علیہ السلام کی دعا ہے اور ایک آدم علیہ السلام کی دعا. ان دونوں باتوں میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام یا آدم علیہ السلام دونوں کو پوائنٹ یہ ہے کہ کنفیشن. ہمارے یہاں معاشرے میں کنفیشن نہیں سمجھتے. پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے آدمی کو کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی. آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں تنہائیوں میں, اکیلوں میں, جہاں جہاں غلطیاں ہو رہی ہیں میسج ملنے کے بعد آئیڈینٹیفائی کر لیں. اور شرمندہ کیوں, یہاں کون ہے, کس کے لیے شرمندہ ہوں گے؟ جب اللہ کے پاس پہنچے وہاں تو انگلیاں چبا رہا ہوگا آدمی. اس سے بہتر ہے کہ اس وقت تو ایوب علیہ السلام نے بھی اور آدم علیہ السلام نے بھی, اور ویسے بھی دعاؤں میں اکثر یہ آتا ہے ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کریں. جب اعتراف کریں گے تو ہمت ہوگی صحیح کرنے کے لیے. اگر ہم مانے ہی نہیں, کیونکہ ابلیس نے نہیں معافی مانگی, he does not admit that he was wrong, وہ مانتا ہی نہیں کہ میں غلط ہوں. یہ پہچان سمجھ لیں آپ کہ جب تک یہ ایڈمٹ نہیں کریں گے کہ غلطی کری تو آپ معافی کیوں مانگیں گے؟ آپ سمجھ ہی رہے اپنے آپ کو, کیونکہ وہ ہدایت یافتہ سمجھا رہا ہے اپنے آپ کو. ذکر رحمان سے آنکھیں بند ہدایت یافتہ سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو آدمی. تو پہلے تو آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہاں میں غلطی پر ہوں, میں اپنی اصلاح کروں. تو ایوب علیہ السلام یہ دعا جو مانگیں گے اس لیے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا, انہوں نے کیمرہ بنایا تھا تو انہوں نے اللہ نے کہا کیمرہ کو پکڑو